اچھا لیکن نا صاحبہ آپ نے جلتے پہ پہلے جو سوال کیا نہیں میں I will come to you. This is such an important point جو آپ نے ریز کیا ہے سیاسی غیر سیاسی. میں اس سوال کا جواب تو میں نے آپ سے لینا ہی لینا ہے کہ اب سینٹ کے اندر کیا ہوگا, لیکن زین قریشی صاحب کو میں اتنا موقع ضرور دوں گی کہ وہ جواب دیں گے. زین صاحب زین سیاسی ہیں, زین سیاسی ہیں. اچھا چلیں یہ سٹیمپ لگ گئی ہے. زین سیاسی ہیں, علی محمد خان سیاسی ہیں, ان کے پاس عامر ڈوگر صاحب ہیں وہ سیاسی ہیں. ان کا میں کہہ سکتی ہوں. آپ وکیلوں کو غیر سیاسی کہہ رہی ہیں نا صاحبہ, آپ وکیلوں کو غیر سیاسی کہہ رہی ہیں. وہ وکیل میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, اب زین میں تو گیس کر رہی ہوں. اچھا چلیں زین صاحب یہ بتا دیں یہ غیر سیاسی کون ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ واقعی میں یہ ریزولوشن والا کل مسئلہ ہوا تھا, غزہ والی ریزولوشن تھی, آپ لوگوں کو ریزولوشن سمجھ نہیں آ رہی, اتنے سارے وکیل ہیں. پہلی بات تو لکھا آپ نے کہا کہ جی ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ 9 مئی کے کیسوں میں ملوث ہیں. ہم ملوث نہیں ہیں, ہم اکیوزڈ ہیں. ہمارا آج بھی ماننا ہے کہ ہمارے 9 میں سے کوئی تعلق نہیں تھا. بٹ نہیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ٹو میک, اینڈ انوسنٹ ٹل پروون گلٹی والی بات ہے. دوسری بات, بہن ہے میری لیکن دیکھیں زیادتی کر جاتی ہیں, اور ناز نے اکیلے نہیں. اس دن مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی زیادتی کی. انہوں نے اس چیز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی, اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایک پارلیمنٹری لیڈر ایک پارٹی کا, ایک نا سینئر سیاستدان کو ان چیزوں کے اوپر نیٹ پکنگ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا اس دن یہ جو غازہ کے اوپر ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں, تو اسپیکر صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو عادت ہوتی ہے نہ کرنے کی. ایشو یہ تھا اس دن شور بہت زیادہ تھا, شور میں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا گیا ہے. جب اسپیکر صاحب نے پھر سے ریزولوشن پڑھ کے سنائی, نہ صرف وہ یونینیمسلی پاس ہوئی بلکہ اسد کیسر صاحب جو کہ سابق اسپیکر ہیں اور ہماری پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے اسپیکر صاحب سے استدعا کی کہ یہ یونینیمس ریزولوشن آنی چاہیے پورے ہاؤس کی طرف سے. غازہ کے اوپر لیکن سمجھنے میں ذرا دیر ہو گئی. نہیں سائن کروائے تھے بھائی, وہ سائن کرائے تھے, وہ پوری اپوزیشن کے لیڈران سے سائن کرائے. میری عرض تو سن لے, میری عرض تو سن لے. فلسطین کے اوپر, غازہ کے اوپر منحص القوم ایز پاکستانی ہمارا ایک ہی موقف ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی آپ نے اس کو نہ کیا تھا اور آپ نے اس کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, یہ غلط بات ہے. چلیں لیٹ می موو فارورڈ. غیر سیاسی ونگ ہے جو سوچتا نہیں, سنتا نہیں, سمجھتا نہیں, کوئی ونگ نہیں ہے. آپ لوگوں نے شور شرابہ مچایا ہوا تھا, سمجھ نہیں آ رہی عوام میں کیا ہو رہا ہے. شور شرابہ انہوں نے مچایا تھا یا آپ نے مچایا تھا؟ جس میں منظم طریقے سے بات کی جائے تو سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. نہیں کر سکتا, لیکن کیا کریں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے غیر سیاسی بہت کچھ مجھے اس گفتگو میں جو سوچے سمجھے بغیر نہ پہ نہ کیے جاتے ہیں. یہ والا یہ پوائنٹ بار بار نا ناز بلوچ صاحبہ اٹھا رہی ہے. میں نام زین قریشی صاحب آپ سے میں نام لوں گی, لیکن let me go towards بیرسٹر دانیال as well. let me add him to the conversation. بیرسٹر دانیال, وہ سوال جو میں نے ناز صاحبہ کی طرف لے کر گئی تھی وہ میں آپ کی طرف بھی لے کر آنا چاہ رہی ہوں. سینٹ کے جو ممبران اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نام آئے ہیں, ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ accused ہیں for 9th میں, and I'm using this word on the insistence of زین قریشی صاحب کے accused ہیں on 9th May incident. آپ کے خیال میں سینٹ کا ماحول کیا ہوگا 2 اپریل کے بعد, جب انتخابات کے بعد سینٹ میں باقاعدہ طور پر نئے سینیٹرز آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکا, آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں بارگین کر رہی ہو اور وہ امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج کریں کہ پاکستان سے بارگین نہ کرو, آپ ان لوگوں سے, وہ سینٹ میں ہوں یا پارلیمنٹ میں ہوں, آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ پاکستان کا امیج دے رہے ہیں اور وہ پاکستان کی افواج کے خلاف, پاکستان کے شہداء کے خلاف, پاکستان کے چیف آف آرمی کے خلاف ٹرکس امریکہ اور نیو یارک کی روڈوں میں پھرا رہے ہیں, اور جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا ہمارے شہداء کے اوپر اگر سٹیٹمنٹ دے رہی ہے, ہمارے شہداء کے اوپر پارلیمنٹ بات کر رہی ہے, جو آج کے دن جو شہید ہوئے افواج, اور ہمارے اپنے ہی ان کے تحریک انصاف کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے they make a mockery out of it and they mock it on social media, they make a joke out of it. آپ اس ذہنیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس ذہنیت کے جو ان کے دماغوں میں, ان کے دلوں میں نفرت, اچھا ویسے بیرسٹر دانیال, you can do something. جو لوگوں میں یہ پھیلائے جاتے ہیں ہر آنے والے دن میں, یہ سینٹ میں ہو یا یہ باہر ہو,
इनका तरीका कार वही होगा जो 9 मई को था। तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉल्व कर देना। आप हुकूमत में हैं बैरिस्टर दानियाल, मैं आपकी तरफ आ रही हूं, लेकिन बैरिस्टर दानियाल आप हुकूमत में इस टाइम पर, काबीना बाकायदा तौर पर आपकी है, PMLN इज रूलिंग राइट नाउ, बॉल इज इन योर कोर्ट। आप उनके जितने जायज मुतालबात हैं उनको हल कर दें। वो कहते हैं 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के खोल दें। देखिए अनिका, ये वही बात है कि 35 पंचर का आपने शो डाली रखा। आपने 4 साल आपने जो चाइना का विजिट है उसको सबटाज किया। आपके मुल्क में जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था आपने उसको आने नहीं दिया और आपने कहा कि 35 पंचर की हम बात करते हैं। और उसके बाद आपने इनके अपने प्रेसिडेंट ने कहा कि सिर्फ एक मफरूजे की बात है। इसी तरह साइफर को उठाकर इन्होंने यही बात की, लहराया, अमेरिका को कहा, दुनिया को कहा पाकिस्तान के खिलाफ बंद कर दो, पाकिस्तान से बात ना करो। अच्छा, ये अमेरिका वाली बात है, आपने दूसरी दफा कही है। इनका तरीका वारदात ये है, इनका तरीका वारदात ये है कि ये 1 इंच लेते हैं, 1 फुट लेते हैं, उसके बाद जब इनको मिलता है तो ये फिर एक नया ढंढोरा, एक नई बात, एक नया मौकफ लेकर आते हैं। नाज़ बलोच साहिबा भी इसी सवाल का जवाब देना चाहेंगी। इनकी जो बिल्डिंग है वो पूरी की बुनियाद ही झूठ है और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और आप इनको जितनी मर्जी स्पेस दे, वो आप जितनी मर्जी स्पेस दे, इनका एंड रिजल्ट जो है वो 0 ही है। चले, अच्छा, ये जो आप अमेरिका वाली बात की है बैरिस्टर दानियाल, आपने जो बैरिस्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम आप बार बार कह रहे हैं अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हुआ उस एहतजाज के ऊपर कंसर्न है।